السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک مسلمان بھائی کو حقیر ماننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کی یہی برائی کوئی کم نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہو۔ سامعین ذی احترام، آج کی زیر بحث حدیث پاک کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، جس کا مضمون نہایت ہی واضح ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر یا حقیر سمجھے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت بڑی برائی قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہماری معاشرتی زندگی کی احساس، باہمی احترام، ایک دوسرے کی عزت و توقیر، پیار محبت، ہمدردی، غم گساری اور میل ملاپ پر رکھی ہے۔ اخوت اور بھائی چارہ اسلامی معاشرت کا سنگ میل ہے۔ نفرت، حقارت، عداوت، منافقت، حسد، کینہ، بغض، غیظ و غضب، مخالفت اور ناچاکی زندگی کا روگ اور اس کے لیے سم قاتل ہیں۔ حقارت، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف برائی ہی نہیں بلکہ بڑی برائی قرار دیا ہے۔ اگر اس کا تجزیہ انسانی نفسیات کے تناظر میں کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے جس کا تعلق انسان کے قلب و ذہن سے ہے، اور اس کے محرکات میں تکبر و نحوت، خود نمائی اور خود پسندی کے سوا اور کچھ نہیں، اور احادیث میں انہیں مہلک مرض قرار دیا گیا ہے۔ مگر خود پسندی اور خود نمائی کے خول میں بند انسان اس سے بیماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لمحے بھر کی ذاتی تسکین اور غرور و تعالیٰ کا مکروہ اور غیر مطلوب انداز زندگی کو تلخیوں اور ناگواریوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ذات پات، رنگ روپ، زبان اور لہجہ، علاقہ اور قبائل محض تعریفی اکائیاں ہیں جن کا انسانی شرفت و اعزاز سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انسان کو اگر کوئی چیز تکریم و تعظیم کے قابل بناتی ہے تو وہ اس کا تقویٰ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کی کرنیں نہیں پھوٹی تھیں، یہ منفی جذبے پیدا ہوتے اور جوان ہوتے تھے، لوگ ان پر اتراتے اور فخر و مباحت کا اظہار کرتے تھے۔ جاہلی شعراء کی ساری توانائیاں اسی سے آغاز کرتی اور اسی پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوچ کو مذموم سوچ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ رب ذوالجلال نے نخوت جاہلیت کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ یاد رکھو، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہٰذا یہ اونچ نیچ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سامعین محترم، اس ضمن میں ایک اور پہلو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کا پسندیدہ اور نیک اعمال کا خوگر ہونا بھی اپنی نیکی کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یقین جانیے کہ یہ نہایت خطرناک رجحان ہے، اور خالق کائنات کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک گفتگو میں دو دوستوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک اعمال صالحہ کا خوگر تھا جبکہ دوسرا نیکیوں کے نام سے نفور تھا۔ وہ اسے سمجھاتا اور نصیحت کرتا مگر اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نمودار نہ ہوئی، تو اس نے کہا، قسم بخدا اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا۔ وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس کو کہو کہ تو کون ہے اللہ کی ذات کی اس طرح قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخشا اور تیرے ہی اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے آدمی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں جو خود اپنا دشمن ہے اور اپنے آپ کو ہی حقارت کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ دوسرے لوگ اپنے گناہوں اور اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کی وجہ سے ان لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے فلسفی ہونا ضروری نہیں۔ بہرکیف حقارت کے یہ دونوں پہلو نہایت ہی حقیر اور اسلامی اخوت کی سوچ سے متضاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم میں قدر تفصیل سے ہے، اور وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے،
تقوی یہاں ہے، اور تینوں بار ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، عزت اور مال حرام ہے۔ گرامی قدر سامعین، حسب نسب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی روز قیامت بڑی شرمندگی اور ناکامی کا باعث بنے گا۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے ندا لگانے کا حکم دیا ہوگا کہ ایک نسب میں نے بنایا تھا اور ایک تم نے، میں نے تقوی والوں کو قابل تکریم قرار دیا، مگر تم یہی راگ الاپتے رہے کہ فلاں بن فلاں بہتر ہے فلاں بن فلاں سے۔ آج میں اپنی قائم کی ہوئی نسبت کو بلندی بخشوں گا اور تمہاری بنائی ہوئی نسبت کو ہیج کر دوں گا۔ سو کہاں ہے تقوی والے؟ پھر ایسے ہی لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش ہوگی اور نسب تقوی کا نام اونچا ہوگا۔ فیصلہ کن ارشاد گرامی ہے کہ یہی جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے دھکیل دے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر شکل و شباہت اور حسب نسبت ہی کو انسان کی شرافت اور عظمت یا حقارت کا پیمانہ قرار دے دیا جائے تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ اور ولید بن مغیرہ قسم کے لوگوں کو اعلیٰ طبقات میں شمار کرنا پڑے گا۔ وہ رنگ و روپ، حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے تصور کیے جاتے تھے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سی دیگر شخصیات جن کا اجلا پن اور کردار کا نکھار جنت کے بالا خانوں کو چھو رہا ہے، جبکہ ان کا خاندانی پس منظر بظاہر اتنا اونچا دکھائی نہیں دیتا، مگر جنت کے بالا خانوں کے مکین ہیں، اس لیے کہ معاملہ اعمال و کردار کا ہے، اشکال و اموال کا نہیں۔ ارشاد گرامی ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری شکلوں اور مال و دولت کو نہیں بلکہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ عہدے، منصب، دولت کی ریل پیل اور دنیاوی کروفر ایسے پیمانے ہیں جو زمین کے باسیوں نے لوگوں کو تولنے کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ آسمان والوں کے ہاں یہ سب کچھ پراکاہ کے برابر نہیں۔ یوم الحساب تکریم و تحقیر کے پیمانے یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح فہم و فراست دے اور پوری انسانیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔